السلام علیکم۔ دیکھیں، دل پر مہر لگ جائے تو اس کے بعد تو اس کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ کسی اور کے یا آپ کے دل پر مہر لگ گئی ہے؟ یہ تو صرف اللہ ہی کے علم میں بات ہو سکتی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ ہے کہ جو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کا دل اتنا ٹیڑھا ہو گیا ہے کہ اب اس کے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ہم تو نہیں جانتے، اور نہ ہم اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ اگر کسی شخص کا یہ احساس ہے اپنے بارے میں کہ اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے، تو اس کا دل ٹیڑھا ہرگز نہیں ہوا، اس لیے کہ جس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے وہ اس احساس سے بھی محروم ہو جاتا ہے کہ اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کیفیت سے محفوظ رکھے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب غصہ کریں تو غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ اپنے عروج پر جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انسان وقتی طور پر دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے۔ غصہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھتا ہے، اس کو اس کے ابتدائی مراحل میں اگر آپ پکڑ لیں تو پھر وہ آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی پریکٹس کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے غصہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ بڑی حماقت ہوئی، اس کے بعد اللہ سے خوب معافی مانگیں، اور اس شخص یا ان اشخاص سے بھی معافی مانگیں جن پر آپ نے غصہ کیا۔ اس سے بھی آئندہ غصہ نہ کرنے کا بڑا امکان پیدا ہو جائے گا۔ سو غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، اس کے ابتدائی مراحل میں اس کو روکیں، اور کہیں خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو پھر ان لوگوں سے معافی مانگیں جن کے خلاف آپ نے غصہ کیا ہے۔ نماز میں بھی جو دوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایسے غلط کام انسان کر بیٹھتا ہے جس کے بعد وہ نماز سے بھی دھیرے دھیرے دور ہونے لگتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ نماز کو چاہے بالکل بھی دل نہ چاہ رہا ہو، لازماً پڑھیں، اس کے وقت پر پڑھیں، اور ابتدا میں فرض نماز ہی پڑھیں، وہی اصل نماز ہے، اور نماز میں اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، نماز میں اللہ سے معافی مانگیں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، ہر موقع پر، قعدے میں۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، اس کے ذکر کا نام ہے، اور اس سے معافی مانگنے کا نام ہے۔ تو نماز کو اپنا ذریعہ بنائیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کے قریب آئیں۔